بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر کے مؤذن اور خادم خاص تھے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ربا اور والدہ کا نام حمامہ ہے۔ آپ کی کنیت کے سلسلہ میں کئی نام آئے ہیں: ابو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبد الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ عرب میں پیدا ہوئے اور آپ کی پرورش اور تربیت عربوں کے درمیان ہوئی۔ آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عمر تھے۔ غزوہ بدر، احد، خندق اور تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب فرزندان اسلام میں سے ہیں جنہوں نے شروع زمانہ ہی میں اسلام قبول کیا اور دین اسلام کی خاطر خوب ستائے گئے، عزتیں دی گئی، لیکن اسلام کو چھوڑنا پسند نہیں کیا اور دین کے لیے ہر مصیبت برداشت کی اور اسلام پر ثابت قدم رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے جن لوگوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا 7 افراد ہیں: جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی اپنی قوم کی وجہ سے حفاظت فرمائی۔ باقیہ افراد کو مشرکین مکہ لوہے کی زرہیں پہنا کر دھوپ میں ڈال دیتے اور سخت سے سخت تکلیفیں پہنچاتے۔ بہرحال ہر ایک کو چھٹکارا نصیب ہوا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصیبت دور نہیں ہوئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ گلی کوچوں میں لے کر پھرا کریں، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد فرمایا۔ امیہ بن حلف جمیحہ ان کفار مکہ میں سے تھا جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت سے سخت تکلیفیں پہنچاتا تھا اور تکلیفیں دینے کا حکم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نامراد اور ناکام آقا کی ہلاکت اپنے ہی عزیز و غلام کے ہاتھ میں مقدر فرمائی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف سے روایت کی ہے۔ حضرت عبداللہ رحمن رضی اللہ تعالیٰ بن عوف فرماتے ہیں، میرے اور امیہ بن حلف کے درمیان معاہدہ ہوا تھا کہ وہ مکہ میں میرے اہل و مال کی حفاظت کریں گے اور میں مدینہ میں اس کے اہل و مال کی حفاظت کروں گا۔ چنانچہ غزوہ بدر میں جب لوگ سو رہے تھے، میں امیہ بن حلف کو بچانے کے لیے اس کو پہاڑ کے جانب لے گیا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھ لیا اور انصار کی ایک جماعت کے پاس جا کر بلند آواز سے چیخنے لگے، امیہ بن حلف لا نجوت ان نجا، یہ امیہ بن حلف ہے، میں نہ بچوں اگر یہ بچ جائے۔ چنانچہ انصار کی ایک جماعت محاذ بن افرا، خارجہ بن زید اور خبیب بن یصاف استحیاب ہمارے پیچھے پیچھے آنے لگے۔ جب مجھے خوف محسوس ہوا کہ یہ لوگ ہمارے قریب آ گئے تو میں امیہ بن خلف کے بیٹے کو ان کے لیے چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کے ساتھ مشغول ہو جائے، لیکن انصار کی یہ جماعت اس کو نپٹا کر دوبارہ ہمارے پیچھے ہو گئی اور ہمارے قریب آ گئی۔ میں نے امیہ بن خلف سے کہا کہ تم جھک جاؤ، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھوں کو زمین پر کھڑا کر دو۔ وہ موٹا آدمی تھا، اس طرح جھک گیا جیسے میں نے کہا تھا، تو اس کو اپنے جسم سے چھپا لیا، لیکن یہ لوگ اس کو چھوڑنے والے نہیں تھے۔ میرے پیر کے نیچے سے تلواریں ڈال کر اس کو قتل کر دیا اور اس کی وجہ سے میرا پیر بھی زخمی ہو گیا۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں وہ نشان دکھایا کرتے تھے۔ عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ بلال پر رحم کرے، میرے قیدی کو نقصان پہنچایا اور میرے پیر کو بھی زخمی کر دیا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شعر پڑھا: اے بلال، تمہارے لیے مبارک بادی ہو، رحمان تمہارے خوبیوں کو برائے۔ اے بلال، یقیناً تم نے اپنا بدلہ حاصل کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنائی ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے، امام احمد، حاکم اور ترمذی نے حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دن نماز فجر کے بعد دریافت فرمایا، مجھے بتاؤ تم نے اسلام میں سب سے زیادہ قابل قبول عمل کون سا کیا ہے؟ اس لیے کہ آج کی رات جنت میں میرے آگے آگے تمہاری جوتوں کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کوئی زیادہ قابل و قبول عمل میں نے نہیں کیا، البتہ دن اور رات میں جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو اس وضو سے اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ مستدرک کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ دن رات میں جس وقت بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو فوراً وضو کر لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال کیا ہی خوش نصیب آدمی ہیں، موذنین کے سردار ہیں، ہر موذن آپ ہی کی اتباع کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت بلال کی شوقین ہے۔ امیہ بن خلف آپ کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت میں سیدھا لٹا کر سینہ پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تاکہ آپ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا کہ اسی حال میں مر جاؤ، اگر زندگی چاہتے ہو تو اسلام سے پھر جاؤ۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصیبتوں کو برداشت کرتے اور احد احد کہتے۔ علماء نے فرمایا، اس کی برکت سے اسلام میں سب سے پہلی دی جانے والی اذان کہنے کا شرف و فضیلت اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، اسی لیے ارادہ کیا کہ اپنی جگہ کے باقی ایام جہاد میں گزار دیں۔ یہ سوچ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ و جانشین، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، مومن کا سب سے بہترین عمل اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے بلال، تم کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا، میں اللہ کی راہ میں سرحدوں کی حفاظت میں بقیہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بلال، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اور میرے حق کا واسطہ دیتا ہوں، میں بوڑھا اور کمزور ہو چکا ہوں، میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، لہٰذا تم میرے ہی پاس قیام کرو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی آپ کی وفات تک مدینہ میں قیام فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں وہی درخواست کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ ہی میں قیام کی فرمائش کی، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار نہیں ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اب اذان کی ذمہ داری کس کے سپرد کروں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، حضرت سعد القرظ کو موذن بنا دیا جائے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذان دی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اولاد کو موذن بنا دیا۔ ولید بن مسلم کہتے ہیں، سید بن مسلم، ابن جابر وغیرہ حضرات نے مجھے خبر دی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دی اور جہاد میں جانے کا ارادہ کیا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اگر آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا ہے تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ اس بات پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور
حضرت بلال ملک شام چلے گئے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابیہ تشریف لے گئے۔ ساتھیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کی فرمائش کی جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کی فرمائش کی۔ آپ نے اذان دی۔ اس دن سے زیادہ کسی اور دن مسلمانوں کو زیادہ روتے ہوئے دیکھا نہیں گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو جانے کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محاذا الجفو یا بلال، اے بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے۔ آنکھ کھولنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر حاضری دی اور رونے لگے۔ پھر حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان سے لپٹ گئے اور انہیں چومنے لگے۔ حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی درخواست ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان دینا شروع کیا اور مدینہ میں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی اذان کانوں میں پڑنے کی وجہ سے کہرام مچ گیا۔ عورتوں تک روتی ہوئی گھروں سے نکل پڑی۔ چند روز قیام فرما کر دوبارہ دمشق چلے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 سے زائد سال عمر پائی۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کے زبان مبارک یہ شعر تھا، کل ہم دوستوں سے ملاقات کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے ملیں گے۔ آپ کی بیوی کہنے لگی، ہائے افسوس! آپ فرما رہے تھے ہائے خوشی! نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حاج سفر و حضر کے موذن اللہ کے نبی علیہ السلام کی شیدائی 20 ہجری میں دمشق میں تا قیام قیامت اپنے یاد کو چھوڑتے ہوئے اپنی جان اور جان افرے کے سپرد کر دی۔